السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اور آج شام کی شروعات سے، کل شام کی شروعات سے میں نے اپنا ولاگ سٹارٹ کیا ہے، اور بس ویسے ہی موڈ بن گیا تھا، چائے پینے لگے تو ہسبینڈ میرے فٹافٹ گئے دکان سے بسکٹ لے آئے۔ ذرا پرانی یادیں دہرانے کا دل چاہتا ہے کبھی کبھی، تو بس بسکٹ آ گئی تھی، ہم چائے بسکٹ کا مزہ لے رہے تھے، اور ہماری گپ شپ چل رہی تھی۔ ہسبینڈ جاب پہ نہیں گئے تھے، مائیگرین ہوا ہوا ہے 2 دن سے، تو فرائیڈے سے آفس تو نہیں جا رہے ہیں، گھر پہ ہی تھے۔ اور یہ میں نے صبح کے ناشتے میں فٹافٹ سے 5 منٹ میں اس گیجٹ کی مدد سے آلو کی بھجیا بنائی۔ اور ناشتے میں بنایا تھا میں نے پراٹھا، انڈا، سوجی کا حلوہ، بھجیا، چائے، بہت ساری چیزیں۔ میرے بیٹے کو تلی ہوئی بھجیا کھانی تھی اور اس نے فرمائش داغ دی تھی فوراً سے، تو آلو کاٹنے میں کافی ٹائم لگتا ہے، لیکن مجھے یاد آیا کہ یہ گیجٹ میں لائی تھی رمضان میں، تو اس کی مدد سے بہت جلدی میں نے کاٹ لی۔ اور پھر حریم نے یہ اپنی ڈال نکال لی۔ یہ حریم کی ڈال نہیں، میری بیٹی کی ڈال ہے، یہ میرے سسر لے کر آئے تھے، فوج میں تھے وہ، کسی کام سے اسلام آباد گئے تھے تو وہ لے کر آئے تھے میری بڑی والی بیٹی کے لیے، تو یہ اس کی ڈال ہے، لیکن جب جب اس کی نظر پڑ جاتی ہے تو یہ نکال لیتی ہے۔ اور یہ تقریباً 17-18 سال پرانی ہے، اور آج بھی یہ ٹھیک ٹھاک ہے، اور یہ گانا گاتی ہے کانٹا لگا اور یہ بہت مزہ آتا ہے اس کو سننے میں۔ اور یہ میرا منی پلانٹ ہے، ماشاءاللہ اس نے ری گرو کیا ہے، بہت خراب ہو گئے تھے منی پلانٹ، اور یہ کڑی پتے کا پودا ہے۔ رمضانوں میں ہم نے اس کو نہلایا دھلایا نہیں نا، ذرا ٹائم نہیں ملا، تو سارے پودے ایسا لگ رہا تھا ناراض ہو گئے۔ کسی دن میں فل ویڈیو بھی بناؤں گی پودوں کی، بہت خراب ہو گئے ہیں ویڈیو کی۔ پھر ہم نے باہر جانا تھا، تھوڑے کام تھے ہسبینڈ کو میرے، تو انہیں شاپ جانا تھا، اور مجھے بھی رشتے والی کے پاس جانا تھا، تو میں ایک ہی جگہ ہم دونوں کو جانا تھا، تو میں بھی ساتھ چلی گئی تھی۔ تو باہر یہ فلسطین کے لیے مارچ کی درخواست کے لیے ان لوگوں نے لگایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ غیب سے فلسطینیوں کی مدد فرمائے اللہ پاک۔ تو پھر باہر سے آرتی یہ ہے کہ سب اپنی اپنی ہر چیز اٹھا کے پھینک دیتے ہیں ٹیبل پہ، اور سامنے پھیل جاتا ہے، تو میں تھوڑی سیٹنگ کرنے میں لگ گئی تھی۔ یار آج کل لوگ اتنی زیادہ کھل کے اپنے رشتہ داروں کی برائیاں کرتے ہیں، اور رشتہ داروں کے جلن اور حسد کی بات کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر کھلے عام کرتے ہیں، ان باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی دور دراز کے ملنے والے، مطلب ہمارے جو فالوورز ہیں ان میں سے کوئی نہیں جلتا، یا ہمیں دیکھنے والے کوئی نہیں جلتا، وہ ہم سے جلتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ وہ۔ یار ہم اتنی برائی کرنے کے بعد ان سب سے ملتے کیسے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ جو کوئی بھی اتنا کھل کے برائی کر رہا ہے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سوشل میڈیا پر آ کر، تو وہ خود کیسا ہوگا؟ یہ بھی تو بندہ سوچے کہ تھوڑا انسان کوئی لحاظ بھی رکھ لیتا ہے۔ ہم کیا کسی کے رشتہ دار نہیں ہیں؟ ہم بھی تو کسی کے رشتہ دار ہیں، تو وہ بھی تو ہمیں ایسا ہی بولتے ہوں گے۔ ہم اپنی بات نہیں کرتے، ہم اپنی بات کیوں نہیں کرتے؟ خود کو آئینے میں کیوں نہیں دیکھتے؟ اپنے لیے وکیل بن جاتے ہیں اور دوسروں کے لیے جج بن جاتے ہیں۔ یہ تو سمپل سی بات ہے، اگر کوئی ہم سے جلتا ہے تو ہم بھی ایک وقت پر دوسروں سے حسد محسوس کرتے ہی ہیں، یہ انسانی فطرت ہے۔ اور آج کل تو لوگ بہت کھل کر اپنوں کی برائیاں کر رہے ہیں، یعنی کہ بے حد منہ پھٹ ہو گئے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، خود غرضی تو آج کل عروج پر ہے۔ لحاظ اور مروت تو بالکل ختم ہو گیا ہے، بس جو کچھ بھی ہے ڈرامہ ہے، ایک سوشل لائف ہے، جو سوشل لائز ہیں ان کی بھی اور جو نہیں ہیں ان کی بھی۔ جب سامنے ملتے ہیں تو گلے مل کے ہنستے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، اور پیچھے جا کے منہ بنا کے سب ایک دوسرے کی برائیاں کرنے میں لگ جاتے ہیں، یعنی کوئی کسی سے خوش اور مطمئن نہیں، کوئی کسی کو معاف نہیں کرتا آج کل، کسی سے فرق نہیں پڑتا۔ یہی وجہ ہے رشتوں میں دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ رشتہ داروں میں کیا، گھروں میں کسی کی نہیں بنتی، بس لوگ اپنی خنس یا اپنی خوشی سوشل میڈیا پر آ کر نکال لیتے ہیں۔ تیاروں کے پکچر ڈالنا یا کسی کو برا بھلا کرنا، ہر کام سوشل میڈیا کے تھرو ہو جاتا ہے، مطلب اپنی اوریجنل لائف کی جو حیثیت اور اہمیت تھی وہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، بالکل ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اور یہ چیزیں بگڑتے بگڑتے اتنی بگڑ گئی ہیں نا کہ اب ان کو چاہ کے بھی ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ تو یہ آخری دور کا اشارہ بھی ہے کہ آخری دور، آخری وقت چل رہا ہے، نہ جانے کیا کیا دیکھنے کو اور ملے گا، خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال درست رکھے، ہمیں دین پہ قائم رکھے، روزے نماز کا پابند رکھے، باقی اخلاقیات اور انسانیات بھی زندہ رکھے ہم میں اور ہمارے بچوں میں۔
باقی تو جو کچھ بگڑ چکا ہے وہ ٹھیک ہونا بہت ہی مشکل لگتا ہے. اور یہ میری بیٹی آ گئی تھی, پارٹی میں جا رہی تھی میری بچی. آج اس کے ٹیوشن میں پارٹی تھی, عید کی پارٹی کر رہے تھے سارے بچے مل کر کے, تو یہ وہاں جانے کے لیے تیار ہوئی تھی. اتنا رو رہی تھی کہ میں لیٹ ہو گئی ہوں. اس کے بال باندھنے میں مجھے ٹائم لگ گیا تھا. اور جب یہ گئی تو پتہ چلا کہ ابھی بچے نہیں آئے. پھر یہ واپس آئی برتن لینے کے لیے, تو پھر میں نے اس کی ویڈیو بنوائی, اور جب یہ واپس آئی تو بطور عیدی اسے ایک کپ کیک ملی تھی, اور یہ اپنے برتن سمیٹ کے واپس آئی. تو بس میں اپنا یہیں پہ ولاگ اینڈ کروں گی. دعاؤں میں پلیز یاد رکھیں, اور پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اوکے, اللہ حافظ, ملتے ہیں نیکسٹ